بہت دن ہوئے ایک چالاک گنجا لڑکا تھا جس کو کیلو گلان کہتے تھے۔ اس کیلو گلان کا دنیا میں ایک ماں کے سوا اور کوئی نہیں تھا۔ وہ دونوں ماں بیٹے ایک چھوٹی سی جھونپڑی میں آرام سے زندگی بسر کر رہے تھے۔ کیلو گلان لوگوں کی بھیڑ بکریاں چرا کر جو کچھ کماتا تھا اس سے ان کی گزر بسر ہو جاتی تھی۔ جب کیلو گلان پرورش پا کر ایک خوبصورت نوجوان بن گیا تو اس نے اپنی ماں سے کہا، اماں اب میری شادی کر دو۔ ذرا سوچو تو میرے بیٹے، تم لوگوں کی بکریاں چرا کر جو کچھ کماتے ہو اس سے ہم دونوں کا مشکل گزارا ہوتا ہے۔ اب اس میں تمہاری بیوی بھی آ جائے تو کیا ہوگا؟ اچھی اماں تم فکر مت کرو، میں سب انتظام کر لوں گا، کیلو گلان نے کہا۔ کیلو گلان کی ماں نے سوچا کہ جو لڑکی بھی کیلو گلان کی بیوی بن کر اس گھر میں آئے گی اس پر اگر خرچ ہوگا تو وہ اس کا ہاتھ بھی تو بٹائے گی۔ بس یہی سوچ کر اس نے کہا، تم ٹھیک کہتے ہو بیٹے، کیا تم نے کوئی لڑکی پسند کر لی؟ میں نے سوچ لیا ہے اماں، میں بادشاہ کی بیٹی سے شادی کروں گا۔ کیا تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ یہ تم نے کیسے سوچ لیا کہ بادشاہ اپنی اکلوتی بیٹی کی شادی تم سے کر دے گا؟ اگر میں بادشاہ کے محل میں تمہارا رشتہ لے کر گئی تو لوگ میرا مذاق نہیں اڑائیں گے کیا؟ اس کی ماں نے غصے سے کہا۔ اماں ڈرو نہیں، جہاں اور دوسری ناقابل یقین باتیں ہو سکتی ہیں وہاں یہ بھی ہو سکتا ہے۔ کیا میں طاقتور اور خوبصورت نہیں ہوں؟ بادشاہ کی یہ خواہش کیوں نہیں ہوگی کہ وہ اپنی اکلوتی بیٹی کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دے۔ اماں تم کل بہت عمدہ لباس پہننا اور بادشاہ کے محل میں جانا۔ اس سے یہ بات کرنا کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کر دے۔ آخر کار اگلے دن ظہر کی نماز کے بعد کیلو گلان کی ماں بادشاہ کے محل کی طرف روانہ ہوئی۔ اس نے اپنا سب سے قیمتی لباس پہنا تھا اور سب سے قیمتی شال اوڑھی تھی۔ یہ اس کی خوش قسمتی تھی کہ بادشاہ اس وقت بہت خوشگوار موڈ میں تھا، چنانچہ اس نے کیلو گلان کی ماں کو اجازت دے دی۔ جب وہ لرزتی اور کپکپاتی بادشاہ کے حضور پہنچی تو بادشاہ نے بڑے نرم لہجے میں کہا، اے اچھی عورت، تم کیا چاہتی ہو؟ میں اچانک کیلو گلان کی ماں کی زبان لڑکھڑانے لگی۔ گھبراؤ نہیں، مجھے بتاؤ کیا بات ہے، بادشاہ نے کہا۔ اب تو کیلو گلان کی ماں اور بھی گھبرا گئی، پھر اس نے ہمت کر کے لڑکھڑاتی زبان سے کہا، اے میرے بادشاہ، میرا ایک بیٹا ہے، اس کا نام کیلو گلان ہے اور ہاں اور کیا، بیان کرو۔ حضور میں بتا دوں گی مگر مجھے ڈر ہے کہ آپ خفا ہو جائیں گے، مہربانی فرما کر مجھ سے ناراض مت ہوئیے گا۔ حضور کہیں آپ میرا سر تو قلم نہیں کرا دیں گے؟ بادشاہ مسکرایا، اچھا ٹھیک ہے، میں تم سے خفا نہیں ہوں گا، اب بتاؤ تم کیا چاہتی ہو؟ حضور میرا کیلو گلان گاؤں میں لوگوں کی بھیڑوں کی رکھوالی کرتا ہے اور اسی سے ہم دونوں کا پیٹ بھرتا ہے۔ کل اس نے مجھ سے اس خواہش کا اظہار کیا کہ وہ شادی کرنا چاہتا ہے اور جس لڑکی کو وہ اپنی دلہن بنانا چاہتا ہے وہ آپ کی شہزادی ہے۔ میں نے اسے بہت سمجھایا کہ تم ایک گڈریے ہو، تم بادشاہ کی بیٹی سے شادی نہیں کر سکتے، تو اس نے جواب دیا، کیوں نہیں کر سکتا؟ میں طاقتور اور خوبصورت ہوں، میں بادشاہ کی بیٹی سے کیوں شادی نہیں کر سکتا؟ اس لیے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ میں اللہ اور رسول کے نام پر آپ سے گزارش کر رہی ہوں کہ اپنی بیٹی کا ہاتھ میرے بیٹے کے ہاتھ میں دے دیجیے۔ بادشاہ زور سے ہنسا اور بولا، میں بالکل تم سے خفا نہیں ہوا، تمہارا بیٹا کیلو گلان اتنا بہادر تو نکلا کہ اس نے میری بیٹی کا ہاتھ مانگنے کی جرت کی۔ میں ایک شرط پر اپنی بیٹی کی شادی اس سے کروں گا، اسے علی چنگیز کے تمام جادو اور شعبدے سیکھنے ہوں گے۔ کیلو گلان کی ماں بادشاہ کی بات سن کر حیرت زدہ رہ گئی۔ وہ جلدی سے اپنے گھر گئی اور کیلو گلان کو بتایا، بادشاہ اپنی بیٹی تمہیں دینے کو تیار ہے اگر تم علی چنگیز کے تمام جادو اور شعبدے سیکھ جاؤ۔ جتنی جلدی تم یہ سب سیکھ لو گے اتنی ہی جلدی تمہاری شادی شہزادی سے ہو جائے گی۔ یہ تو بہت آسان بات ہے، ہم کل علی چنگیز کے پاس جائیں گے، کیلو گلان نے جواب دیا۔ علی چنگیز بہت بڑا جادوگر تھا جو اپنے شعبدوں اور کمالات میں مشہور تھا۔ علی چنگیز اپنے تمام کمالات ہر اس شخص کو سکھانے کو تیار تھا جو انہیں سیکھنے کی خواہش ظاہر کرے۔
وہ کرتا یہ تھا کہ مسلسل 40 روز تک جادو سیکھنے کے خواہش مند نوجوان کو تربیت دیتا تھا، اور پھر اس مدت کے ختم ہونے پر اس سے پوچھتا تھا کہ کیا وہ علی چنگیز کے تمام کمالات سیکھ گیا ہے۔ اگر کوئی جواب میں ہاں کہہ دیتا تو وہ اسے ایک مخصوص غار میں لے جا کر مار ڈالتا تھا۔ کوئی بھی نوجوان ابھی تک علی چنگیز کے جادو سیکھ کر زندہ سلامت نہیں آیا تھا، مگر کیلو غلان تو فیصلہ کر چکا تھا کہ اسے ہر حال میں بادشاہ کی بیٹی سے شادی کرنی ہے۔ چنانچہ اگلے روز صبح کو وہ اپنی ماں کے ساتھ علی چنگیز کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ وہ چلتے رہے پہاڑوں میں، وادیوں میں، صحراؤں میں اور جنگلوں میں۔ انہوں نے اس سفر میں بڑی پریشانیاں اٹھائیں۔ راستے میں سنبل کے پھول توڑتے آخرکار انہیں ایک شخص ملا۔ اس نے ان دونوں سے پوچھا، تم لوگ یہاں کیا کر رہے ہو؟ ہم علی چنگیز کو تلاش کر رہے ہیں، کیلو غلان نے کہا۔ میں اس سے اس کے کمالات اور جادو سیکھنا چاہتا ہوں۔ میرا نام علی چنگیز ہے، اس شخص نے کہا۔ اے بوڑھی عورت، اپنے بیٹے کو تمہیں 40 روز تک میرے پاس چھوڑنا ہوگا۔ 41ویں دن آ کر اسے لے جانا۔ کیلو غلان کی ماں واپس اپنے گاؤں چلی گئی اور علی چنگیز کیلو غلان کو اپنے گھر لے گیا۔ اس نے کیلو غلان کو وہ حجرہ دکھایا جہاں اسے سونا تھا اور پھر باہر چلا گیا۔ ادھر جادوگر کی بیٹی اور بیوی دونوں نے کیلو غلان کو دیکھ لیا تھا۔ دونوں ماں بیٹی نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اس کی مدد ضرور کریں گی۔ علی چنگیز کے جانے کے بعد اس کی بیٹی کیلو غلان کے پاس آئی اور اس سے بولی، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ 40 دن پورے ہونے کے بعد میرا باپ تم سے پوچھے گا کہ تم نے اس کے تمام کمالات سیکھ لیے ہیں؟ اگر تم نے ہاں کہہ دیا تو وہ تم کو یہاں سے تھوڑی دور ایک غار میں لے جا کر مار ڈالے گا۔ اگر تم نہیں کہو گے تو وہ تمہیں بیوقوف اور نالائق سمجھے گا اور تمہیں واپس جانے کی اجازت دے دے گا۔ اگر تمہیں اپنی جان عزیز ہے تو نہیں کہنا۔ کیلو غلان نے اس کی بات سن کر کہا، ٹھیک ہے، میں تمہارا شکر گزار ہوں کہ تم نے میری مدد کی اور مجھے صحیح بات بتا دی۔ کیلو غلان نے جادوگر کی بیٹی کی بات کو ذہن نشین کر لیا۔ جب علی چنگیز واپس آیا تو اس نے فوراً ہی کام شروع کر دیا اور اپنے تمام کمالات، جادو اور شعبدے اسے سکھانے شروع کر دیے۔ کیلو غلان بڑے غور اور دھیان سے سیکھ رہا تھا۔ اس نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، مگر 40 دن کے بعد علی چنگیز نے اس سے پوچھا، شاباش میرے بیٹے، کیا تم نے سب کچھ سیکھ لیا ہے؟ تو کیلو غلان نے کچھ نہ سمجھنے کے انداز میں اپنی آنکھیں جھپکائیں اور کہا، کیا جناب، کیا تم نے میرے تمام کمالات سیکھ لیے ہیں؟ جادوگر نے دوبارہ کہا۔ کیلو غلان نے اپنے گنجے سر کو کھجایا اور بولا، کبھی لگتا ہے کہ میں سب کچھ سیکھ گیا ہوں اور کبھی لگتا ہے کہ کچھ نہیں سیکھا۔ میرا خیال ہے کہ اگر 40 روز تک اور سیکھوں تو شاید۔ نالائق لڑکے، علی چنگیز زور سے چیخا، میں نے 40 روز تک تجھ پر محنت کی ہے اور ابھی تک تو علی چنگیز کے کمالات نہیں سیکھ سکا۔ تجھے اپنی ماں کے ساتھ اپنے گاؤں میں ہونا چاہیے، تو نے میرا وقت ضائع کر دیا۔ اگلی صبح جب کیلو غلان کی ماں اپنے بیٹے کو لینے آئی تو جادوگر نے اس سے غصے سے کہا، اپنے نالائق بیٹے کو لے جاؤ، میری 40 دن کی محنت کے بعد بھی اس نے میرا کوئی جادو نہیں سیکھا ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ اس قابل بھی نہیں ہے کہ اس پر محنت کی جائے۔ مزدوری کر کے تمہاری دال روٹی چلاس لے گا یہ۔ کیلو غلان کی ماں یہ سن کر بہت مایوس ہوئی، مگر اس نے منہ سے کچھ نہ کہا۔ دونوں واپس اپنے گھر کو روانہ ہوئے۔ جب وہ جنگل میں سے گزر رہے تھے تو انہوں نے کچھ شکاریوں کو دیکھا جو ایک خرگوش کے پیچھے بھاگ رہے تھے۔ اماں، ذرا یہاں ٹھہرو۔ اچانک کیلو غلان نے اپنی ماں سے کہا، میں ابھی کتا بنوں گا اور اس خرگوش کا پیچھا کروں گا۔ جب میں خرگوش کو پکڑ لوں تو یہ شکاری تم سے کہیں گے کہ اسے ہمارے ہاتھ بیچ دو۔ تم حامی بھر لینا اور سونے کے 5 سکوں کے بدلے مجھے ان کے ہاتھ بیچ دینا، لیکن ایک بات کا خیال رکھنا کہ میری گردن میں جو پٹا پڑا ہوا ہے اسے نہ بیچنا۔ اگر تم نے میرے ساتھ یہ پٹا بھی بیچ دیا تو میں ہمیشہ کتا ہی رہوں گا، دوبارہ انسان نہیں بن سکوں گا، اچھی طرح یاد رکھنا۔ پلک جھپکتے میں کیلو غلان کتا بن گیا اور خرگوش کے پیچھے بھاگا۔ آخر اس نے خرگوش کو پکڑ لیا۔ شکاریوں نے بھی یہ منظر دیکھ لیا تھا۔ وہ کیلو غلان کی ماں کے پاس آئے۔ ان کے سردار نے کہا، اے اچھی عورت، کیا یہ کتا آپ کا ہے؟
ہاں کیوں؟ اس نے جواب دیا، ہم اسے خریدنا چاہتے ہیں، یہ برسوں سے میرے پاس ہے، یہ میری جھونپڑی کا پہرے دار ہے، مجھے اس کی بہت ضرورت ہے، بوڑھی عورت نے کہا۔ جھونپڑی کی حفاظت تو کوئی بھی کتا کر سکتا ہے، ہم اس کتے کے بدلے آپ کو 5 اشرفیاں دینے کو تیار ہیں، شکاری سردار نے کہا تو بوڑھی عورت بولی، ٹھیک ہے، میں 5 اشرفیوں کے عوض یہ کتا آپ کو دے دوں گی، مگر اس کا پٹا نہیں دوں گی، یہ پٹا دوسرے کتے کے کام آئے گا۔ شکاریوں کے سردار نے پٹا کتے کی گردن سے اتارا اور 5 اشرفیوں کے ساتھ کیلو گلان کی ماں کے حوالے کر دیا۔ اس کے بعد کتا دوبارہ خرگوش کے پیچھے بھاگا، اس کے پیچھے شور مچاتے ہوئے شکاری بھی تھے، وہ اس کو نظروں میں رکھے ہوئے تھے، انہیں دھوکہ دیتے ہوئے کیلو گلان جو کتے کے روپ میں تھا ادھر ادھر بھاگتا رہا اور آخر وہ جنگل میں ایک کھلی جگہ میں پہنچا اور پھر اپنے آپ کو ایک بوڑھے آدمی کی شکل میں بدل لیا جس کے ہاتھ میں کلہاڑی تھی۔ وہ کلہاڑی سے درخت کو آہستہ آہستہ کاٹ رہا تھا۔ جب وہ سانس لینے کو رکا تو سردار وہاں آ پہنچا، وہ اپنے کتے کی تلاش میں شور مچاتا چلا آ رہا تھا۔ اے بوڑھے، کیا تم نے یہاں سے کسی کتے کو گزرتے دیکھا ہے؟ اس نے پوچھا۔ بوڑھے نے اپنا سر کھجایا اور بولا، جناب، میں نے ایک کتے کی آواز تو سنی تھی مگر وہ اس طرف سے نہیں آئی تھی، وہ دوسری طرف سے آئی تھی۔ اس نے دور گھنے جنگل کی طرف اشارہ کر کے بتایا، پھر بولا، میں نے کتے کو اس طرف جاتے تو دیکھا مگر واپس آتے نہیں دیکھا۔ یہ سن کر وہ سب شکاری گھنے جنگل کی طرف آوازیں نکالتے ہوئے دوڑتے چلے گئے۔ ادھر کیلو گلان کی ماں ایک چشمے کے پاس پہنچی تاکہ اس کے ٹھنڈے اور میٹھے پانی سے اپنی پیاس بجھا سکے۔ اچانک اس نے ایک آواز سنی اور پھر کیلو گلان اس کے پاس کھڑا تھا۔ اس نے کہا، آؤ اماں۔ پھر وہ دونوں اپنے گاؤں کی طرف چل پڑے۔ جب وہ گاؤں کے قریب پہنچے تو اچانک کچھ سوچ کر کیلو گلان مسکرا دیا۔ اس نے اپنی ماں سے کہا، اماں، میں گائے بن رہا ہوں، تم گاؤں کے بازار میں لے جا کر مجھے بیچ دینا، میری گردن میں ایک رسی باندھ دو اور اسے پکڑ کر لے چلو، مجھے سونے کے 10 سکوں کے عوض بیچ دینا، مگر ایک خاص بات یاد رکھنا کہ جب مجھے کسی کے ہاتھ بیچ دو تو میرے گلے سے یہ رسی نکالنا نہ بھولنا، اگر تم نے ایسا نہ کیا تو میں ہمیشہ کے لیے گائے بن کر رہ جاؤں گا۔ اس سے پہلے کہ کیلو گلان کی ماں آنکھ جھپکتی اس کے سامنے ایک موٹی تازی گائے کھڑی تھی، اس کے پاس ہی ایک رسی بھی پڑی تھی۔ اس نے رسی اٹھا کر گائے کے گردن میں بڑے دھیان سے باندھی اور اس کو پکڑ کر گائے کو بازار کی طرف چل پڑی۔ کافی دیر بعد وہ اس چھوٹے سے بازار میں پہنچی اور دوسرے کسانوں کے ساتھ اپنی گائے لے کر کھڑی ہو گئی، جو اپنے ساتھ لائے پھل، سبزیاں اور جانور لیے وہاں کھڑے تھے۔ اس دوران علی چنگیز مسلسل کیلو گلان کے بارے میں سوچتا رہا تھا۔ وہ بڑبڑایا، کیلو گلان مجھے جل دے گیا ہے، میں اسے تلاش کروں گا، دیکھتا ہوں وہ کہاں ہے اور کیا کر رہا ہے۔ لمحے بھر میں وہ اس بازار میں تھا جہاں اسے کیلو گلان کی ماں ایک گائے لیے کھڑی نظر آئی۔ وہ اسے فوراً پہچان گیا، مگر کیلو گلان کی ماں کو یہ پتہ نہ چل سکا کہ اس کے پاس لمبی سی داڑھی والا جو گڈریا اس کی گائے خریدنے آیا ہے وہ جادوگر علی چنگیز ہے۔ علی چنگیز نے اس سے کہا، اے نیک عورت، تمہاری گائے تو بہت عمدہ ہے، اس کا کیا لوگی؟ میں اس کے بدلے میں 10 سونے کے سکے لوں گی، بوڑھی عورت نے جواب دیا۔ فرض کرو میں اس کے بدلے میں سونے کے 20 سکے تمہیں دوں تو یہ تمہارے مطالبے سے دگنے ہیں، مگر میں اس گائے کو رسی سمیت لوں گا کیونکہ میرے پاس رسی نہیں، اس کی مدد سے میں گائے کو آسانی سے اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ جب کیلو گلان کی ماں نے سونے کے 20 سکوں کا سنا تو اس کے بیٹے کی ہدایت اس کے دماغ سے پل بھر میں نکل گئی۔ اس نے خوش ہو کر کہا، بے شک بے شک۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا رسی کا سرا علی چنگیز کو تھما دیا۔ کیلو گلان سب دیکھ اور سمجھ رہا تھا، وہ سمجھ گیا کہ اس کا منصوبہ ناکام ہونے والا ہے۔ اچانک اس نے اپنا روپ بدلا اور اپنے آپ کو ایک چھوٹا سا پرندہ بنا لیا اور اڑ گیا۔ پہلے وہ ادھر اڑا، پھر ادھر اڑا، پھر بازار سے دور چلا گیا۔ ادھر علی چنگیز نے جیسے ہی اسے پرندہ بنتے دیکھا وہ باز بن گیا اور اس کا پیچھا کرنے لگا۔
کیلو گلان بادشاہ کے محل پہنچا تو باز بھی اس کے اوپر آ گیا اور غوطہ لگا کر جھپٹنے والا ہی تھا کہ کیلو گلان نے اپنے آپ کو سرخ گلاب بنا لیا اور محل کی کھڑکی میں شہزادی کے کمرے میں گر گیا۔ اسے دیکھ کر شہزادی خوشی سے چیخ اٹھی، اوہ کتنا خوبصورت گلاب! اس نے گلاب کی بھینی بھینی خوشبو سونگھنے کے لیے گہری سانس لی، اسے ہونٹوں سے لگایا اور کھڑکی میں سے بادشاہ کو آواز دے کر کہا، ابا حضور دیکھیے، یہ پھول ایک پرندے نے میری کھڑکی میں لا کر پھینکا ہے۔ یہ گلاب آپ کے باغ کے تمام پھولوں سے مختلف ہے۔ بادشاہ اس وقت اپنے باغ میں چہل قدمی کر رہا تھا۔ اسی وقت باغ کے دروازے پر دستک ہوئی۔ ایک خادم نے دروازہ کھولا۔ وہاں ایک فقیر کھڑا تھا۔ اس نے بادشاہ سے مخاطب ہو کر کہا، حضور میں غریب آدمی ہوں۔ چند لمحوں پہلے میں نے اپنی روٹی کے آخری ٹکڑے کے بدلے ایک سرخ گلاب خریدا تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ میں اب بھوک سے مرنے والا ہوں، مرتے وقت یہ حسین پھول اپنے ہاتھوں میں رکھوں گا۔ اچانک ایک پرندے نے جھپٹا مار کر وہ پھول میرے ہاتھ سے چھین لیا اور آپ کے محل تک اڑاتا ہوا آیا۔ یہاں اس نے وہ پھول شہزادی صاحبہ کی کھڑکی میں پھینک دیا۔ کیا آپ نے اسے دیکھا ہے؟ بادشاہ نے ایک لمحے کو کچھ سوچا۔ وہ سمجھ گیا کہ فقیر یقیناً اس پھول کی بات کر رہا ہے جو اس کی بیٹی نے کھڑکی سے دکھایا تھا۔ اس نے آواز دی، بیٹی یہاں باغ میں میرے پاس آؤ۔ شہزادی نیچے اتری۔ وہ چودھویں کے چاند کی طرح خوبصورت تھی۔ سرخ گلاب اس کے ہاتھ میں تھا جسے اس نے اپنے رخسار پر لگا رکھا تھا۔ ہاں ہاں یہی ہے وہ، فقیر نے جلدی سے کہا، یہ میرا گلاب ہے، کیا میں اسے لے لوں؟ نہیں نہیں، شہزادی نے کہا، یہ میرا گلاب ہے۔ یہ کہہ کر اس نے گلاب کو ناک کے آگے رکھ کر زور سے سانس لی۔ میری بیٹی، بادشاہ نے سختی سے کہا، یہ گلاب اس شخص کا ہے، تم یہ اسی کو دے دو۔ آخر شہزادی نے مایوسی کے ساتھ گلاب فقیر کی طرف بڑھا دیا جو بڑی بے صبری کے ساتھ اس کو دیکھ رہا تھا۔ اچانک گلاب زمین پر گرا اور گیہوں کے چمکدار دانوں میں تبدیل ہو گیا۔ بجلی کی سی تیزی کے ساتھ علی چنگیز جو فقیر بنا ہوا تھا مرغا بن گیا اور گیہوں کے دانے چگنے لگا۔ ادھر ادھر مرغا بے تابی سے بھاگتا رہا اور گیہوں کے دانے کھاتا رہا جو زمین پر بکھرے پڑے تھے۔ جب وہ آخری دانے کی طرف بڑھ رہا تھا تو وہ دانہ جو در حقیقت کیلو گلان تھا لومڑی میں تبدیل ہو گیا اور اس لومڑی نے فوراً ہی مرغے کو مار ڈالا اور اس طرح علی چنگیز کا خاتمہ ہوا۔ کیا ہم کوئی خواب دیکھ رہے ہیں؟ بادشاہ نے کہا، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ ابھی بادشاہ اور شہزادی الجھن میں تھے کہ وہ لومڑی ایک طاقتور اور خوبصورت نوجوان بن گئی۔ اس نے کہا، بادشاہ حضور، میرا نام کیلو گلان ہے۔ میری ماں آپ کے پاس آئی تھی، وہ آپ کی بیٹی شہزادی کے لیے میرا رشتہ لائی تھی۔ آپ نے یہ شرط رکھی تھی کہ میں علی چنگیز جادوگر کے تمام کمالات سیکھ لوں۔ میں نے یہ سیکھ لیے۔ ابھی میں نے جس مرغے کو لومڑی کے روپ میں مارا ہے وہ علی چنگیز تھا۔ اب میں اکیلا شخص ہوں جو علی چنگیز کے تمام جادو اور کمالات جانتا ہوں۔ میں آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے فوراً ایک فیصلہ کیا۔ اگر وہ اپنے وعدے کا پاس نہ کرتا تو کیلو گلان اس پر جادو کا کوئی حربہ آزما سکتا تھا۔ اس کے علاوہ یہ نوجوان خوبصورت اور طاقتور بھی تھا اور اس کے ساتھ کوئی بھی شہزادی خوش رہ سکتی تھی۔ اس نے کہا، میری بیٹی اب تمہاری شادی ہے، فوراً شادی کی تیاری کی جائے۔ یہ بڑی زبردست شادی تھی۔ 40 دن اور 40 رات تک جشن منایا جاتا رہا۔ کیلو گلان بادشاہ کے محل میں جا کر رہنے لگا۔ شہزادی اور کیلو گلان نے اپنی ساری زندگی امن اور سکون سے بسر کی۔